بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نذیر احمد۔ آج جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میرے پروگرام کے اندر ایک سچ ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، جبکہ میرے پروگرام کا مقصد اور اس کا نام یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کی تلاش میں ہی نکلتا ہوں اور حقیقت ہی میں بیان کرتا ہوں۔ میں آج کچھ ایسی باتیں لے کر آیا ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ کی دماغ کی کھڑکیاں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گی۔ ایک عام انسان جب اپنی میں کو لے کے چلتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں، جب تک انسان اپنے اندر سے اس میں کو نہیں نکالتا، وہ میں ہی رہتی ہے، انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ میں بولتا ہوں، میرے اندر وہ والی میں نہیں ہے کہ جو میں اندر سے میں بولتی ہے۔ میرے والے میں بول رہا ہوں جو میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے میں بولی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میرے اندر وہ والی میں آئے کہ جو میں ہی کہلاتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا پروگرام جو کر رہا ہوں، میں خان صاحب سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں آج۔ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اس ملک کو کس انسان نے نہیں لوٹا، اس ملک کے اندر کون کون سی بربادی نہیں، اس ملک کو کس انسان نے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ایسے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اگر آپ کو کوئی جواب مل بھی جاتا ہے تو حقیقت میں آپ اس کے جواب کا کوئی تفصیلی ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایسے سوال پڑے ہوئے ہیں، ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اندر سے میں نکال دو گے تو شیشے کی طرح آپ کا سینہ جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا۔ جب تک میں بری رہے گی، پہلے تو میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے، تفصیل سمجھانے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس میں وقت ہو جاتا ہے، ورنہ توڑ بوڑ کر کے بات سمجھانے کا نہ کرنے والوں کو مزہ آتا ہے نہ سننے والوں کو آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو میں معذرت سے تھوڑا سا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ جیسے جیسے میرے پروگرام کو آگے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے اور حقیقت ہے کیا تھی۔ ایسے سوال ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر دوسرے جرنیلوں کو چھوڑ کر ضیاء الحق کو چیف آرمی کیوں بنایا؟ صحیح سوال ہے، کسی کے پاس کا جواب کوئی؟ اسی ضیاء الحق نے 77 کے اندر بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ کلٹی کیوں کیا، کیوں مارشل نافذ کر دیا؟ کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، صرف ایک میں گھسی ہوئی ہے اندر۔ جب ججوں کی ترقی کا وقت آیا، بھٹو صاحب نے مولوی مشتاق صاحب کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ بھٹو کی پھانسی کا وقت آ جاتا ہے، تفصیل بہت لمبی ہے، وہ خاص مجھے چیزیں بیان کرنی ہے، بہت لمبی تفصیل ہو جاتی ہے، دن لگ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا جب حکم آیا، آخر مولوی مشتاق صاحب ہی کیوں بھٹو کے زیادہ دشمن تھے؟ کیوں وہی اس کی سزا برقرار رکھنا چاہتے تھے پھانسی کی؟ کیوں سزائے موت وہی برقرار رکھنا چاہتے تھے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ اس وقت کے صدر ضیاء الحق صاحب کے سامنے جب بھٹو صاحب پھانسی کی اپیل کرتے ہیں تو ضیاء الحق صاحب نے بھٹو کی پھانسی کی درخواست خارج کر دی۔ کیوں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟
صاحب کا چیف جسٹس لاہور مولوی مشتاق صاحب بڑے پسند، انصاف پسند، زندگی کی جب وہ بازی ہار جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے کا وقت آ جاتا ہے، ان کے جنازے کے وقت میں وہاں پر کیا ہوا، کیوں؟ زیادہ انصاف پسند تھے، کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھ پایا، کیوں؟ اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہوں نے صرف ملک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، صرف عوام کا تو نام ہی استعمال کیا۔ بہرحال یہ میں جو ہے نا، مائیں جب تک کندھے سے نہیں نکلے گی۔ اسی طرح میں خان صاحب کو بھی بار بار مخاطب کر کے یہی کہتا ہوں، اے مدینہ کی ریاست کے دعوے کرنے والوں، اپنے اندر سے میں کو نکالو، مدینہ کا نام تو لیتے ہو، مدینہ والے کی طرح شکل تو بناؤ، مدینہ کا نام تو لیتے ہو، مدینہ والے کی طرح بیٹھ کے کھاؤ تو صحیح، مدینہ والے کا نام لیتے ہو، مدینہ والے کی طرح بیٹھو تو صحیح، مدینہ والے کا نام لیتے ہو، مدینہ والے کی طرح کسی کو معاف تو کر کے دیکھو۔ کیا مدینہ کی ریاست کی ریٹ لگا کے کیا لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہوا ہے؟ آپ نے بھی کہاں صاحب 3 سال کے اندر ملک کو کیا دیا لوگوں کو؟ یہ جو میں ہے نا، ہر آدمی نے ملک کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، ملک کا کسی نے نہیں سوچا۔ میرے ناظرین، جیسے جیسے آپ میرا پروگرام آگے سنتے رہیں گے تو آپ کے دماغ کی کھڑکیاں روشن ہو جائیں گی۔ آپ کی اپنے مفاد کے لیے کیوں کرتے رہے؟ نواز شریف نے دوسرے جرنیلوں کو چھوڑ کر مشرف کو چیف آرمی کیوں بنایا؟ اس کے طے کا بیٹا تھا وہ، جب پیچھے دوسرے جرنیل پڑے ہیں جن کا حق بنتا ان کو کیوں نہیں بنایا؟ کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اسی جرنیل کو جب، اسی چیف آف آرمی کو جب اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو اسی نے نواز شریف کا تختہ کلٹی کر دیا، تو مارشل نافذ کر دی کی کیوں؟ بار بار ملک کے عین کو معطل کر دیا گیا، بار بار ہمارے ملک کا ستیہ ناش کرتے رہے، بار بار ہمارے ملک کے ساتھ یعنی کہ وہ کھلونے کھیل کرتے رہے۔ عوام جو جن کو منتخب کرتی تھی ان کی کسی نے پرواہ نہیں کی کہ عوام نے منتخب کیا ہے اپنی مرضی کے لیے۔ کبھی مارشل لگا دی جاتی تھی، کبھی ملک کے اندر عین معطل کر دیا جاتا تھا، کبھی ڈوگر کوٹ بن جاتی تھی۔ وہ راتوں رات ڈوگر کوٹ بنانے والے جو تھے ان سے کسی نے پوچھا؟ اپنے مفاد کے لیے ڈوگر کوٹ لے کر آ گئے، مشرف صاحب کی ہر بات کو انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ کہ عوام کے پاگل تھی عوام؟ ہر آدمی نے اپنے اس ملک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، سب نے اس ملک سے سب کچھ لیا ہے، لیکن کسی نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسی ایسی مثالیں ہمارے ملک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ضیاء الحق صاحب افغانستانیوں کو ہمارے ملک میں لے آئے، ان کو یہاں پہ داخل کر دیا، ہمارے ملک کا افغانیوں نے وہ آگے ستیہ ناش کر دیا۔ ہمارے ملک کے اندر اسلحہ لے کر وہ ایسے آ گئے، ایسے یہاں پہ گھومتے رہتے جیسے ان کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ ملک ہمارا تو بدماشی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں، ہیروئن بیچ رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں، اسلحہ لے کے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہمارے ملک کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ لیا۔ تو ہمارے ملک کے اندر ضیاء الحق صاحب نے افغانیوں کو لگا کے ہمارے ملک کے اندر ایک وہ افرادفری ایک ڈال دی۔ ہر آدمی تو اپنے ملک کو، ہمارے اس ملک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ میں جس بات کی طرف جانا چاہ رہا تھا نا، وہ بات چند باتیں میں بیچ میں کروں گا، لیکن میں جو پچھلی باتیں میرے کو جب یاد آتی ہیں نا، ہر انسان اس ملک کو کھا رہا چاٹ رہا ہے۔ ہاں صاحب، بار بار دیکھو، جب بھی دیکھو مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست۔ کس مدینے کی ریاست کی آپ بات کرتے ہو یار؟ پہلے مدینے والے کی طرح بیٹھنا تو سیکھو، پہلے اٹھنا تو سیکھو، چہرے تو مدینے والے کی طرح بناؤ کہ مدینے والے کہ بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے۔ خالی مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست میں لوگوں کو 3 سال سے ریٹ لگا رکھی ہے۔ ایسا کون سا قانون بنا دیا یعنی کہ جو آپ مدینے کی ریاست کہہ رہے ہیں؟ آپ صرف اور صرف آپ نے، خان صاحب میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ بتاتے ایک ایماندار اچھی انسان ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں 3 سال کے اندر آپ نے عوام کو دیا کیا ہے؟ بس ایک عام آدمی کو آپ نے کیا دیا ہے؟ میں نے اپنے طور پہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی دیہاتوں کا ایک سروے کیا اپنے طور پہ۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ
اللہ کرے کہ شام کو ان کی حکومت چلی جائے. جب ان سے پوچھا کیوں، وہ مثال دیتے ہیں جی نواز شریف کے دور کے اندر تو 150 کا گھی تھا تو اب ہم 350 کا لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ ملک کا خزانہ کیا ہوتا ہے، ملک کا کسارہ کیا ہوتا ہے. آئے دن چیز بڑھا دی جاتی ہے، پھر بعد میں لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صبر کرو. عوام کا پتہ کہ صبر کرے گی؟ پاکستانی عوام کا تو ہم بھی پاکستانی، آپ بھی پاکستانی، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جب اپنے آئے پہ آتی ہے تو پھر وہ کیسے انقلاب لاتی ہے اور کیسے اپنے انتقام لیتی ہے وہ پھر. خاصا بات یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے بھی کیا ہے. آپ نے سابقہ حکومتوں کے اندر بجلی کا ایک دفعہ بل اگر بڑھا تو آپ نے آگے بل کو ایسے پھاڑ کے لوگوں کے سامنے پھینکا کہ ہمیں ایسے بلوں کو نہیں مانتے، آئے دن مہنگائی. پھر آپ نے بل کو آگ جلا دی. پھر آپ نے لوگوں کو بھی کہا کہ سول نافرمانی کے اوپر آپ لوگوں کو زور دیتے رہے کہ سول نافرمانی کی جائے، کوئی بل نہ جمع کرائے. اب عوام کیا کرے؟ آپ نے اتنا کچھ کر دیا تو کتنا کو آپ نے لا دیا عوام کے اوپر بوجھ اتنا. اب عوام کیا کرے؟ آپ کیا ان بلوں کو آگ لگائے کہ ان کو پھاڑے کہ ان کو کھا لینے والا بنا کے؟ اب کیا کرے؟ آئے دن یعنی کہ مہنگائی کرنے کے بعد عوام تھوڑا صبر کرے. وہ عام آدمی، ایک میرے جیسا انسان، سفید پوش آدمی جو ہے، وہ اپنی عزت اس کے لیے بچانی بہت مشکل ہو جاتی ہے. ان دنوں میں مناسب سے بل ہوتے تھے. اگر لائٹ کی کمی ہوتی تھی تو بل بھی مناسب ہوتے تھے. برا لائٹ کا بھی اتنا بڑا کارنامہ آپ کا نہیں ہے، یہ بھی سابقہ حکومت کافی اس کے اوپر کام کر چکی تھی. اگر آپ لائٹ اگر کم جاتی ہے یا نہیں جاتی، اس کے آپ نے اتنے بڑے بل بنا کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہو. ایسی لائٹ کا بجلی کا کیا کرنا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنا ہاتھ والا پنکھا لے کے بیٹھا رہے تو وہ بیچارہ بل کے لیے تو نہ روئے. تو میرے دوستو، ہر آدمی نے اس ملک کو اپنے ہی مفاد کے لیے استعمال کیا. یہ نہیں دیکھا کہ ملک برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا. ضیاء الحق صاحب نے، محروم نے اپنا جب بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے تو پھنس گیا سمجھو، گرفتار کر لیا. وہ بہت لمبی ایک تفصیل ہے کہ کیسے گرفتار ہوئے، کسی کہنے پہ سب کچھ ہوا. ہمارے ملک کے اندر پہلے سے لے کے آج تک بعض دوسرے لوگوں کے اشاروں کے اوپر حکومتیں ہوتی رہی ہیں. کسی نے کبھی اپنے طور پہ سوچے نہیں ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنی حکمرانی کرنی ہے. پیچھے سے ڈور لوگ کھینچتے تھے تو ڈور کے اوپر عمل کیا جاتا تھا. بہرحال ان دنوں میں پھر ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا، ایک ایسی جماعت ایم جماعت ہے، اس کو وہ پرواز چڑھاتے رہے کہ صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، آنے والے وقتوں میں یہ پارٹی کچھ میرا نہ کر سکے. اس پارٹی نے آ کے ایم نے ملک کے اندر وہ خصوص طور کے اوپر وہ ایک کراچی کی پارٹی سمجھ لیں آپ اس کو، کہ کراچی سب سے بڑا شہر پاکستان کا ہے، وہ شاہراہ ہے. ہماری شاہراہ کے اوپر ان پارٹی کو بڑھا دیا. وہ جب بھی شکر شاہراہ گزرا کو دباتی تھی تو پورے سانس بند ہو جاتے تھے، پورے پاکستان کا نظام بند ہو جاتا تھا. انہوں نے اپنی حکمرانی کی، انہوں نے ملک کے اندر ملک کی تباہی مچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بے شک وہ کراچی ہی کی ایک جماعت تھی، بھلے وہ کراچی جب شاہراہ تھی، جب شاہراہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے تو انسان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے، ہمارا پورا ملک جو ہے وہ سانس لینے میں مجبور ہوتا تھا، بڑی پریشانی ہو جاتی تھی. کس آدمی نے یار اس ملک کو نہیں لوٹا؟ کچھ کر کے تو دکھاؤ، خالی باتوں سے کام نہیں بنتا. میں خان صاحب کو اپنی طرف سے ایک بہت ہی زبردست یعنی کہ ایک میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کس چیز کی، کہ آپ نے عاشق فردوس جیسے، عوان جیسی خواتین جو تھی، جو بات کرتے ابھی ان کو ذرا نہیں آتی تھی کہ میں ایک لکھی پڑھی خاتون، ایک سیاستدان خاتون ہوں کہ مجھے کس انداز سے بات کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو پارٹی سے آپ نے نکالا، آپ نے بہت اچھا کیا. ابھی آپ کی پارٹی کے اندر ایک اور بھی ہمارے بڑے قادر، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہرحال وہ جو گفتگو کرتے ہیں نا، ان کی گفتگو کے اندر بھی کوئی وزن نہیں ہوتا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک میرے جیسا ان پڑھ بات کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں کچھ ہوتا ہے جس کو ہم عام لوگ کہتے ہیں پرانے سیاستدان ہیں. مجھے ان کے اندر کوئی پرانے سیاستدانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی. وہ جب گفتگو کرتے ہیں ان کی زبان کے اندر وہ جب میں کرتے ہیں، ان کے اندر زبان تو زبان سے یعنی کہ تھوک بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میرا نکلتا ہے. یہ میں جو ہے نا، یہ میں نہیں اچھی ہوتی. لوگوں گفتگو کرتے ہو تو پیار سے کرو. آپ نے 3 سال سے چور سپاہی کا جو کھیل کھیل رکھا ہے، صرف مجھے آپ یہ بتائیں کہ 3 سال کے اندر آپ نے کتنے چوروں کو پکڑا ہے؟
جہاں بھی جاؤ وہ چور، وہاں بھی جاؤ وہ چور۔ خدا کے لیے اگر آپ نے کوئی نیا پاکستان بنانا ہے تو کوئی نئی بنیاد رکھیں، یہ پرانی باتوں کو آپ چھوڑ دیں اب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو کسی کو معاف کر کے دیکھ، اگر تجھے کسی کو معاف کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے سے لے لینا۔ جنہوں نے ملک کو لوٹا، ان سے آپ کو اب کچھ نہیں حاصل ہوگا، ان سے آپ کوئی کچھ نہیں لے سکتا، ان سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا۔ جو انسان کرتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سوری، اچھی طرح مجھے یاد ہے کئی دفعہ مشرف صاحب جب ٹی وی پہ آتے تھے تو آگے کہتے تھے کہ میں نے شیر کی وردی پہنی ہوئی ہے، چیتے کی میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، اب وہ شیر وہ چیتا کہاں ہے؟ خان صاحب یہ وقت بدلتے رہتے ہیں، اس میں ہم پاکستانی جو عوام ہے اس کا بھی کافی کارنامہ ہے۔ حکمران آگے ان سے بھی دو چار ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ ہاں صاحب بہت سی باتیں ہیں، یقین کر کے مانے میرا تو دل جو ہے، میرا دل تو کبھی کبھار جو ہے نا خون کے آنسو روتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگوں کو ملک کی قدر عزت نہیں تو کس کو ہوگی؟ یہ وہ پاکستان ہے جب 1947 میں وجود میں آیا، ہمارے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، کیا کچھ نہیں ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر بالکل تنہا بھوکے پیاسے ہو کر چھوٹے چھوٹے بیل گاڑیاں لے کے اس ملک کے اندر داخل ہوئے۔ ان کو کوئی رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، در پہ در مارے مارے پھرتے تھے۔ جو لوگ زیادہ سمجھدار سیانے تھے انہوں نے تو اپنا کچھ نہ کچھ بنا لیا، جو ہمارے بزرگوں کے زیادہ سیدھے سادھے لوگ تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر یہاں مارے مارے پھرتے رہے، یہاں گندگی کے ڈھیروں پہ آگے بسیرے کرتے رہے، یہاں پہ پیاسے رہے، بھوکے رہے۔ ہم جیسوں کو اگر ملک کی قدر نہیں ہے تو پھر کس کو قدر ہوگی؟ اگر ہم جیسے پاکستانی نہیں ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو پاکستانی ہیں؟ ہمیں تو پاکستان کے اوپر اپنی 50 جانیں بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے کہیں کسی جگہ بھی ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہوتا ہو، ہمارے ملک کی کوئی برائی کرتا ہو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے حکمرانوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ڈوریاں پیچھے سے کھینچی جاتی تھی، ان ڈوریوں کو ہلانے والے جو ہیں ان کی جانیں چھوڑ دو۔ ان کے لیے اپنے اوپر اپنے حساب سے اپنے ملک کو آپ چلائیں۔ جو ڈوریاں پیچھے سے کھینچنے والے تھے ان کی آپ جان چھوڑ دیں۔ اپنے ملک کو اگر نظام کو اپنے کو چلانا ہے تو اپنے ہی طریقے سے چلانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک بہادر آدمی ہے۔ پہلے تو کافی میں ابھی میں کافی تقریباً 2-4 مہینے سے یہ میرا گلا خراب ہے، جو لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی باتوں کی سمجھ بھی لوگوں کو نہیں آتی۔ میرے پچھلے دنوں میں میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ یار آپ کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ گلا خراب ہے، صحیح سے آواز نہیں نکلتی، لمبا پروگرام بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال میں بہت کچھ میں نے کہنا تھا، لیکن جو سوال تھے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، وہ سوال جو تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ بات وہی ہے کہ جو بڑے انصاف پسند لوگ ہوتے تھے، بٹوں کو پھانسی بار بار دینے والے ایک جگہ پہ برقرار رہتے تھے، مولوی مشتاق جیسے، جب وہ ان کے جنازے کا وقت آیا ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ پائے، وہاں پہ مکھیوں نے آ کے وہ گردن حال مچائی۔ ایسے بھی انصاف پسندی نہ کرو کہ لوگ دیکھیں، عبرت کا نشان ہمارے لیے بنے۔ کسی انسان کو اگر کوئی ایسا انسان ہے، کسی کو معاف کرنا بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو جو لوگ ملک کو لوٹ چکے ہیں، جو ملک کی بربادی کر چکے ہیں، وہ ہر آدمی جانتا ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھی ڈاکوؤں اور چوروں کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری جان بھی ان کے اوپر نشاور کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب خدا کے لیے آپ اگر اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان غریب لوگوں کے لیے مہنگائی کے بارے میں سوچیں۔ یہ کوئی ملک کا حل نہیں ہے، حل نہیں ہے مہنگائی کا کہ آپ نے لنگر کھانے کھول دیے ہیں، ہر آدمی لنگر کھانے پہ سلامی دینے کے لیے جائے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں عزت سے بیٹھ کے کھائے، وہ چاہے چٹنی پیاز کے ساتھ روٹی کیوں نہ کھائے، لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے عزت سے کھائے۔ یہ تو نہیں بھی وہ آپ کے لنگر کھانوں پہ چلا جائے، آپ کے مسافر خانوں پہ چلا جائے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی ملک کا کوئی چلانے کا یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ ہر آدمی جو ہے ایسی جگہ ہے جہاں پہ یعنی کہ فرض کرنی آپ نے کوئی لنگر کھانے نہیں کھولے ہوئے، 400-500 میل دور لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، کہ وہ آپ کے وہاں پر لنگر کھانے کے لیے جائیں گے؟ یہ ملک چلانے کا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی ایسا نظام بناؤ، جو ایسا کوئی طریقہ پاکستان کے چلانے کے لیے بناؤ کہ جس کو طریقے سے ملک چلانے والے لوگ ملک کو چلا سکیں۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی نے میری نے وفا اگر کی، مجھے اللہ نے اگر ہمت دی، تو انشاءاللہ میں نے جو اپنے طور پہ جو پروگرام کے سروے کر رکھے ہیں
انشاءاللہ میں اپنے چینل یو پی پہ چھوڑوں گا تو اس کو لوگ بھی دیکھیں گے، ہاں کے لوگوں کا کیا خیال ہے، تو حکمران بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔